گلی کا مشمارہ بریک پد وشت کنے واجہ محمد ایوب جمالی بلوچ صاحب میں گو امبرائیں اور گپ وشی وشی گپ میں ایو آہنگو بیگا. تو ناظرین ہم بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم ہوا تھا. ٹرام کا ذکر ہو رہا تھا. ٹرام جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں کا حسن تھا، لوگوں کے لیے سہولت تھی. ان کا ذکر کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ جمالی صاحب جو ہے وہ ہمیں پھر ہمارے وہی پرانے جو ہے نا سوال کی طرف میں ان کو ضرور لے کے آؤں گا کہ وہ عمارتوں کا ذکر جو ہو رہا تھا اس کو بھی ذرا تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ یہ جو بلدیہ کی عمارت تھی یا اور دیگر عمارتیں تھیں ان کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اس وقت کون کون سی عمارتیں تھیں اور اب جو ہے ان کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. جی سر، ٹرام کا ذکر آپ کر رہے تھے اور صفائی کا ذکر کر رہے تھے. ٹرام کا تعلق ہے کہ ابھی تک اس ٹرام کی جو ٹن ٹن کی آواز ہے نا میرے کانوں میں گونج رہی ہے. میں ہمارا جتنے بھی نئے آفیسر تھے، جوان آفیسر تھے، مزے سے بندر روڈ سے جہاں این جی وے میں ہمارا آفس تھا وہاں سے ہم ٹرام میں 10 پیسے دے کے جاتے تھے. بولٹن مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی ہوٹل تھی ہندو کی اور وہاں بالکل سندھی کھانا ملتا تھا. تو ہم دوپہر کا کھانا وہاں کھا کے پھر 10 پیسے دے کے پھر واپس آتے تھے. اور ٹرام یعنی آگے بھی ڈرائیور تھا پیچھے بھی ڈرائیور تھا ٹرام کا. وہ ٹرام ایسے مڑتی نہیں تھی مگر جاتی تھی، بیک ہوتی تھی، دونوں طرف سے انجن تھا. اور اتنا مزیدار سفر کیونکہ ٹرام میں اس کا رکنے کا بالکل نہیں تھا. اچھا، 2 ڈرائیور تھے ان میں، ایک پیچھے بیٹھا ہوتا تھا ایک آگے. 2 ڈرائیور تھے. ہاں، اگر ڈرائیور نہ بھی ہوتے تو پھر وہی ڈرائیور پیچھے آ جاتا تھا. ہاں، اور سب سے بڑی بات ٹرام کی کہ وہ رکتی نہیں تھی، وہ ایسے سلو چلتی تھی کہ ہم لوگ چلتے ٹرام میں چلے جاتے تھے اور پھر اتر بھی جاتے تھے. یہی ایک خاصیت تھی ٹرام کی. اور عام پبلک ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی ٹرام میں رش ہو گئی کہ لوگ لٹکتے جا رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل. بالکل پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس وجہ سے ٹرام میں کوئی رش ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے. اور ٹرام بھی اتنی زیادہ انداز میں تھی کہ ایک ٹرام نکل جاتی تھی پھر دوسری آ جاتی. ٹرام زیادہ تھی اور اس لیے پھر وہ فرق نہیں پڑتا، یہ نکل گئی دوسری آ رہی ہے. ایسے سرکولر نہیں ہوتا ہے. ٹرام کا سرکولر ٹائپ تھا یہ بندر روڈ پہ. دیکھیں جی، وہ بھی ایک جو ہے نا وہ زمانہ تھا جب جو ہے نا وہ کراچی کے لوگوں کے لیے ٹریفک کی جو ہے وہ بہت ساری سہولتیں اتنی سہولت تھی کہ یعنی یہ جو عمارتیں اس وقت کون ہاں عمارتیں سب سے، کیونکہ اس زمانے میں ہم کو جو نامور عمارتیں لگی اور مزیدار لگی، ہم گھومنے جاتے تھے. کہاں ہم جاتے تھے؟ سٹی کورٹ کو خاص طور سے دیکھنے کہ اس کی بلڈنگ کیسی اور اس کی دیواریں کیسی. پنکھا نام نشان نہیں تھا، اتنی دیواریں اوپر، چھتیں اوپر، اور گرمائش یا کوئی نہیں، بوندا باندی ہوتی تھی. لہذا پنکھا نہیں تھا لیکن پھر بھی گرمی محسوس نہیں ہوتی. نو اتنی جو ہے نا وہ ہوادار کمرے تھے، ہوادار. اور موٹی دیواریں جو ابھی تک موجود ہیں. یعنی اتنے کوئی انجینئر نے بڑا جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بنایا تھا کہ ہوا کا اور یہ انگریز لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور سٹی کورٹ کو دیکھا ہم نے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کی عمارت بالکل اسی لحاظ سے بنی ہوئی. اچھا، یہ بھی وہی پرانی انگریزوں کی عمارت؟ وہی. اور پھر ہم نے
یہ دیکھا سیکریٹریٹ، سندھ سیکریٹریٹ اولڈ، نیو بعد میں بنی، ہاں اولڈ سندھ سیکریٹریٹ، میوزیم ہم نے دیکھا، این جے وی ہائی اسکول دیکھا، اور جہاں تک کہ این جے وی ہائی اسکول کے ساتھ میری یادیں وہ ہیں کہ میں دادو سے میٹرک پاس کیا، دادو سے، اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں انٹر جا کے کروں گا کراچی این جے وی ہائی اسکول سے۔ میرے خیالات ایسے تھے کہ انٹر میں نے دادو سے کیا فرسٹ کلاس میں، انٹرویو دادو سے میں نے کیا فرسٹ کلاس میں، اور 3 سبجیکٹ میں میرا ڈسٹنکشن آیا، میتھمیٹک میں میرا 100 سے 99 آیا، 100 مارک سے 99، اور 75 میرا آیا کیمسٹری میں، 75 آیا فزکس میں، آؤٹ آف 100۔ اور میرے جو ایگزامینیشن لیا تھا یونیورسٹی آف سندھ نے لیا تھا، بورڈ نہیں آیا تھا، اس وقت بورڈ نہیں تھا، انٹر جو ہے نا یونیورسٹی آف سندھ سے لیا تھا۔ تو یونیورسٹی سے جب میں نے کیا اور تو میں انکریج ہو گیا اپنے رزلٹ سے، دادو سے میں فرسٹ کلاس آیا، تو پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے کراچی پڑھنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے یہ جو این جی وی اسکول ہے اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، پھر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں؟ نہیں، این جی وی میں جاب لیا، میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں، انٹر سے وہاں سے میٹرک کر کے میں کراچی آیا، کراچی میں میں نے ڈی جے کالج میں آ کے ایڈمیشن لیا، ڈی جے میٹھا رام ہاسٹل میں رہا، یہ ساری پرانی عمارتیں ہیں، پرانے بات، یہ میٹھا رام ہاسٹل سب ان میں اسی کی بات کروں جو میرے اس میں سامنے آئی ہیں، ہاں میٹھا رام میں رہا۔ پھر اس کے بعد پھر کالج دادو میں بنا تو میں بیک کالج دادو گیا، اور میرا پرنسپل تھا ڈسوزا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں دادو میں سزا طور ٹرانسفر ہو رہا ہوں، کراچی سے دادو جو ٹرانسفر ہو رہا ہوں سزا طور ہو رہا ہوں، تو لہذا دادو کا کوئی لڑکا ہے ادھر جو میرے ساتھ بیک چلے دادو، تو میں نے کہا کہ یس آئی ایم ریڈی ٹو گو بیک۔ تو آپ یہ کس سن کی بات ہو رہی ہے سر؟ کی بات پرانی بات یہ ہے، بہت پرانی بات ہے نا، پرانے تو یہ تو پھر پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کیا؟ بنا ہوتا اچھا، تو یہ پھر انگریز وغیرہ اس وقت تھے تھے اچھا، تو یہ کافی دیر تک یہاں پر رہے؟ تھے انگریز تھے، ڈیسوزا تھا، ڈیسوزا انگریز تھا یا پارسی انگریز تھا۔ پھر اس کے بعد میرے جاب کی بات آ گئی نا، تو میں این جی وی میں پھر آپ جو ہے نا آپ نے جاب آپ کو مل گئی؟ تواریخ کی بات کر رہا ہوں کہ جس بلڈنگز میں میرا واسطہ رہا نا، تو میں ایسے آیا، اور پھر یہ سپریم کورٹ کی بات کی، ہائی کورٹ کی بات کی، این جے پی کی بات کی، اور وہ ہاسٹل بات، ہاں، اور زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں یہ جو بلدیہ کی عمارت تھی تب؟ بلدیہ کی عمارت، یہاں تک کہ میں جب ڈیولپمنٹ آفیسر تھا تو بلدیہ کے میں ممبر تھا، بلدیہ کا میں ممبر تھا گورنمنٹ آف سندھ کے تھرو، کہ وہاں جو کاؤنسلر الیکٹ ہو کے آتے تھے نا، تو میں بھی وہاں جا کے موجود رہتا تھا، کہ ان کی پوری اس کی رپورٹ میں گورنمنٹ کو دیتا تھا۔ اس زمانے میں راٹھور تھا ہمارا چیئرمین، راٹھور، صدیق راٹھور۔ تو آپ نے بلدیہ میں بھی اپنے فرائض منصبی ادا کی؟ میں نے بلدیہ میں بھی کاؤنسلر کے ساتھ میں بیٹھتا تھا، اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ ہماری بیچ الگ تھی، گورنمنٹ کی بینچیں الگ تھی، ہماری گورنمنٹ کی بینچیں الگ تھی، ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریز کو میں ریپرزینٹ کرتا۔ اچھا، یہ انجینئرنگ تو آپ کا شعبہ، چلو اس کے اندر جو ہے نا آپ نے باتیں کی، کچھ سنا، آپ کے بیٹے سے بات ہو رہی تھی، تو آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا کہ آپ ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں، تو یہ میرے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا شاکنگ تھا، آئی واز پرپلیکسڈ کہ ایک انجینئر، یہ تو انجینئر اور پھر لٹریچر، تو یہ بڑا کبھی کبھی اس کا جو ہے نا یہ امتزاج جو ہے بڑا، ویسے اب بڑا حسین امتزاج لگ رہا ہے،
لکھتے بھی ہیں آپ؟ میں ایکچولی سندھی لینگویج میں، حالانکہ میری بلوچی لینگویج ہے، مدر ٹنگ میری بلوچی ہے، گھر میں میرا بلوچی ہے، ماں باپ کے ساتھ میری بلوچی کے ساتھ لینگویج ہے، مگر میں سندھی میں جو میں پڑھا ہوں نا، سندھی لینگویج کو میں نے بہت بڑا بڑا رچ لینگویج سمجھا، رچ، کیونکہ الفابیٹ 52 تک ہے نسبتاً دوسری لینگویجز، تو سندھی کے ساتھ مجھے پیار ہے اور تھا، تو لہذا میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا رہا میں اپنے بارے میں کچھ لکھوں، تو میں لکھتا رہا کہ مجھے اس وقت میرے پاس جو لکھت ہوگی نا، تو میں شاید 4 درجہ سندھی پڑھا، اس کے بعد پھر میں نے اپنے ساتھ وہ لکھتا تھا کہ میں 4 سے 5 کیسے بنا، 5 سے 6 کیسے پہنچا، مجھے پھر کسی نے سندھی سے انگریزی کسی نے کیا، اور وہ بھی ایک سندھی ٹیچر تھا، حالانکہ ہم بچ تھے، وہ سندھی ٹیچر، تو سندھی ٹیچر نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا آپ سندھی پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے، تو میں نے حیران کن بات ہے کہ میں نے 4 سال اپنے سندھی کو فردر دے دیے، یعنی سندھی فائنل ایگزامینیشن میں نے پاس کیا، سندھی فائنل مینس انگریزی میں میٹرک ہوتا ہے نا، ویسے سندھی میں فائنل ہوتا ہے، اور سندھی فائنل جب ہوتا تھا تو اس کو وہی جاب ملتا جو میٹرک والے کو ملتا ہے، جتنے بھی سندھی تھے نا وہ سندھی فائنل پڑھ کے سندھی ٹیچر بنتے تھے۔ تو اسی لیے چونکہ آپ مافی ضمیر اپنا سندھی میں زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکتے تھے، آپ سندھی میں آپ نے لکھنا شروع کر دیا۔ سندھی میں لکھنا شروع کر دیا، کافی لکھا، اور میں یہاں تک کہ میں کیا بتاؤں کہ میں ہر اسٹیج پہ مجھے یاد ہے کہ میں کس طریقے سے زندگی گزاری، اور تو ابھی اس اپنی بایوگرافی کو پبلش کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ ہاں میں کوشش کرتا رہا، دل میں سوچا کو دے دوں، عبرت کو دے دوں، مگر وہ میں کر نہیں سکا۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہ جو ہے نا گفتگو آگے بڑھے گی۔ آپ نے ایک بات پہ غور کیا، میں نے تو بڑا غور کیا، ہمارے جو بلوچ بہت سارے ایسی نامور شخصیات ہیں جو ہیں بلوچ، بولتے بھی بلوچی ہیں، لیکن سندھی میں ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت گراں قدر ہیں۔ ابھی ہمارا جو ہے انٹریکشن ہوا تھا خواجہ گل حسن کلمتی صاحب سے، وہ بلوچی بولتے ہیں، بہت اچھی بلوچی بولتے ہیں، لیکن سندھی جو انہوں نے لکھا کمال لکھا، اور جو ان کی ریسرچ ہے کمال ہے۔ تو آج جو ہے یہ خواجہ ایوب جمالی بلوچ صاحب بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی بایوگرافی کو سندھی میں لکھ رہے ہیں۔ خیر، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ با زیرے گولے چاروں کا زیرے کم گنڈے اوشتے حجہ مرو مبس واپس کے گئے۔